اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور چوپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے پیدا کیے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 قسمیں بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2 کہے، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹوں میں سے 2 اور گایوں میں سے 2 کہے، کیا اس نے تو دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ یا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو کسی علم کے بغیر گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ترجمہ ہے۔ ان آیات کے بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ دیکھیں، پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 141 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے رزق پیدا کیے دنیا میں اس کا ذکر فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندوں کے رزق کے لیے زمین سے پیداوار کی ہوئی چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ نے، ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں۔ اور اللہ نے تمہیں مختلف قسم کے نباتات، یہ پچھلی آیت کا میں خلاصہ پڑھ رہی ہوں، اللہ نے تمہارے لیے مختلف قسم کی نباتات اور پھل اور درخت اگائے جو کہ کبھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کبھی بالکل مختلف۔ تم ان میں سے کھاؤ مگر اسراف سے بچو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ گویا پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ واضح فرمایا کہ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے تو اللہ نے ان کے لیے رزق کا انتظام بھی کیا ہے دنیا میں، یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ پیچھے بتایا کہ زمین سے نباتات اگاتا ہے، حالانکہ ایک ہی زمین ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کھانے کی چیزیں اگاتا ہے۔ تو پیچھے کیا فرمایا تھا کہ تم کھاؤ اللہ کی جو پیداوار اللہ تمہارے لیے پیدا کر رہا ہے، مگر اسراف مت کرو۔ تو یہ نباتات میں اسراف سے منع فرمایا تھا، کیونکہ اسراف کا طریقہ شیطان کا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانوروں کا ذکر فرما رہے ہیں، کچھ جانور جن کو اللہ نے پیدا کیا بندوں کے لیے، فائدوں کے لیے اور بندوں کے لیے رزق کے طور پر، تو اب ان کا ذکر فرما رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لیکن چونکہ پیچھے ہم نے سورہ الانعام میں پڑھا کہ جو مشرکین مکہ تھے
وہ کچھ جانوروں کو حرام کر دیتے تھے، یعنی جو حلال جانور تھے اللہ کے حلال کیے ہوئے ان میں سے کچھ کو وہ حرام کر دیتے تھے، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، یا وہ مختلف قسم کی ان پر فتوے دیتے تھے کہ اس جو جانور جو ہے وہ جیسے وہ مردار کو کھاتے تھے، مردار کو چونکہ وہ یہ کہہ کر کھاتے تھے کہ اس کو اللہ نے مارا ہے تو ہم اس کو مارنے کا کام نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے مارے ہوئے جانور کو ہم کھا لیتے ہیں، یعنی مردار کو ہم کھا لیتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا کہ کچھ چیزوں کو، جیسے کسی جانور کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ مرا ہوا پیدا ہوا تو اس کو عورتوں کو بھی کھلاتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، لیکن جب بچہ زندہ پیدا ہوا تو اس کا گوشت صرف مردوں کو حلال کہتے تھے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اسی لیے کچھ جن جانوروں کو بت کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، وقف کر دیتے تھے، ان کو حرام کر دیتے اپنے اوپر۔ یعنی اس طرح کے مختلف چیزیں انہوں نے اپنے عقائد بنا کے رکھے تھے، جن کے بارے میں سورہ الانعام میں پہلے ہمیں بتایا، اور سورہ المائدہ میں بھی کچھ تفصیل آئی ان کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جانوروں کا ذکر فرما رہے جن کو اللہ نے، جن جانوروں میں جو فائدے رکھے انسانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے رزق بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور سے الانام، انام مویشی جو چوپائے ہوتے ہیں ان کو انعام کہتے ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ، ٹھیک ہے۔ تو ویسے اونٹ کو بھی کہتے ہیں، اور اونٹ، بکری کو، ان کو سب کو انعام کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مویشیوں میں سے کچھ ایسے ہیں حمولتن۔ حمولتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حمل سے ہے۔ حمل کا مطلب اٹھانا، جیسے ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے، ایک مادہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو حاملہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے بچے کو اپنے پیٹ میں، اس لیے اس کو حاملہ کہتے ہیں۔ تو حمولتن اٹھانے والے، یعنی کہ بوجھ اٹھانے والے، جن جانوروں پر انسان بوجھ لاتا ہے یا پھر سواری کے لیے اس پر سوار ہوتا ہے، تو وہ جانور، وفرشن، اور جو کچھ چھوٹے جانور ہیں جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، ان پر بوجھ نہیں لادا جاتا، ان کو محنت کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا، لیکن جو بیل ہے یا اونٹ ہے ان سے مشقت لی جاتی ہے، حالانکہ یہ انعام میں شامل ہوتے ہیں اور ان کو کھایا بھی جاتا ہے، مگر ان سے مشقت بھی کرائی جاتی ہے، ان کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور بیل کو آپ کو پتا ہے کہ بہت سے کھیت میں ہل چلانے کے لیے بھی، یا کسی تیل کی جو ہوتی ہے چکی سی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی بیل کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انعام میں سے، ہاں ہورس کو بھی، لیکن ہورس جو ہے وہ انعام میں شامل نہیں ہوتا۔ انعام کی جو ٹائپ ہے اس میں اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے اور بھیڑ ہے، یہ سب انعام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر چونکہ انعام کا ذکر ہے تو اس میں گھوڑے کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایون انعام میں سے جن کا تم گوشت کھاتے ہو، جس مما اس میں سے رزقکم، تم کو ہم نے رزق دیا ہے، اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو نہ صرف ہمارے فائدے اس میں رکھے کہ ہم اس کے اوپر سواری کرتے ہیں، اس سے مشقت کے کام کرواتے ہیں ان میں سے کچھ سے، اور ان کو کچھ کھاتے بھی، اور یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے رزق دیا ہے، اللہ نے انہیں حلال کیا ہے ہمارے لیے۔ فرشن، فرش کا مطلب ہوتا ہے زمین سے زیادہ قریب، تو یہ چھوٹے جانور، ٹھیک ہے، بکری اور بھیڑ جو کہ زمین کے قریب ہوتے ہیں ان کو فرشن کہا گیا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اطلاع دی کہ یہ جانور اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، اس میں فائدہ، اس کو استعمال بھی تم کرتے ہو، اس کو کھاتے بھی ہو، لیکن تم کیا کرو؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، خطوتن کی جمع ہے، خطوتن ہوتا ہے قدم، جیسے کوئی انسان قدم بڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے ہر قدم کے پیچھے کوئی چلے تو اس کو خطوات الشیطان، خطوات الشیطان کے نقش قدم پر نہ چلو،
انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے مبین کھلا. تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو تم اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے ان کو استعمال کرو, ان کو کھاؤ پیو, مگر ان معاملات میں, ان حلال چیزوں میں شیطان کی پیروی مت کرو, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا. وہ کسی طرح تمہیں تمہارے ان فائدوں سے تمہیں دور رکھے گا جو اللہ نے تمہارے لیے رکھے ہیں. تو یہاں پر ان آیت کا مقصد جیسے کہ میں نے بتایا کہ پیچھے چونکہ مشرکین جو تھے وہ اپنے اوپر ان حلال چیزوں میں سے مختلف جانوروں کو حرام کر دیتے تھے, وہ بحیرہ اور سائرہ اور اس طرح کے نام دے کر بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے, یا کہتے تھے کہ کسی مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو اگر وہ زندہ ہے تو ہم صرف مرد کھائیں گے, عورتوں پر حرام ہے, اور اگر مردہ ہے تو مرد اور عورت کھائیں گے. تو اس طرح سے یہ کیا ان کی رسموں کی یہاں پر تردید کی جا رہی ہے کہ یہ شیطان ہے جو تمہارے فائدوں سے روک رہا ہے, اور شیطان تمہارے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے, وسوسے ڈال کر تمہیں ایسی چیزوں کی طرف مائل کر دیتا ہے, ایسے عقائد انسان بنا لیتا ہے جو کہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, مگر اس کو دین بنا کر اس کے اوپر چلتے ہیں. اصل میں جو بھی رسم و رواج ہوتے ہیں نا, جو طریقے ہوتے ہیں جو انسان نے دینی طریقے رائج ہوتے ہیں کسی قوم کے اندر, تو وہ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو دین کے طریقے ہیں ہمارے معاشرے میں, جو بہت سے خود مسلمانوں کے معاشرے میں بھی ایسے بہت سے طریقے ہیں جو کہ دینی محفلیں ہوتی ہے, دین سمجھ کے کیا جاتا ہے, یا عبادت سمجھ کے, یا اجر و ثواب کے لیے ان کو کاموں کو کیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ رسم و رواج, یہ سارے ان میں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں واقعی میں بتائی ہیں. کیونکہ ہاں آف کورس عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہر دور میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو شیطان اپنی چالوں سے کیا کرتا ہے کہ تمہارے اندر ایسی رسمیں پیدا کر دیتا ہے, ایسے عقائد بنا دیتا ہے تمہارے مذہب میں جو تم اللہ کے حلال چیزوں سے, اللہ کے جائز کاموں سے تم فائدہ اٹھانے کے بجائے تم نقصان دہ کام کرتے ہو, اور جن چیزوں میں اللہ نے تمہارے لیے فائدہ رکھا ہے ان سے خود کو محروم کرتے ہو. اور آخرت میں بھی وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمت, اللہ کی جنت سے ہمیں روک دے. تو گویا دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کروانا چاہتا ہے یہ انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بھی بتایا کہ سورہ نحل 5 آیت نمبر 5 میں بتایا کہ ان جانوروں کے اون, ترجمہ بتا رہی ہوں, کہ ان جانوروں کے اون, پشم, بال, یہ سب تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں, تم ان کو کھاتے بھی ہو. تو اور سورہ نحل 66 میں اللہ نے بتایا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے پیٹوں میں دودھ جیسی چیز رکھی ہے, یعنی گوبر اور بلڈ, دودھ خون کے درمیان اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ اس دودھ جیسی چیز پیدا کرتا ہے جو انسان کے فائدے کی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو واضح فرمایا اور بتایا کہ شیطان تم کو ان نعمتوں سے دور کرتا ہے. تو بعض اوقات انسان یہ ایسے عقیدے بنا لیتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر انسان کہے کہ میں درویش کا طریقہ, مجھے فقیرانہ طریقہ پسند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا. میں دنیا کی نعمتوں کو اگر اپنے اوپر دور کر دوں گا, میں دنیا کی زینت سے, دنیا کی رونق سے اپنے آپ کو الگ کر لوں گا, تو یہ اللہ والا کہلاؤں گا, اور میں اللہ کو اس طرح سے میں فقیرانہ زندگی گزار کے اللہ کو خوش کروں گا. مگر اللہ نے اس طرح کی کبھی اس طرح یہ دین نہیں سکھاتا ہم کو کہ انسان دنیا کی رونق کو, دنیا کے حلال فائدوں کو, دنیا کی زینت کو چھوڑ دے اس خیال میں کہ اللہ اس طرح راضی ہوگا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمارے لیے پیدا کیے, اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے انسان اور خوش ہو, اور پھر اس کا شکر ادا کرے انسان. وہ صحیح طریقہ ہے. لیکن درویش بن جانا اور اپنے اوپر بلا وجہ میں پابندیاں لگا دینا, یہ غلط طریقہ ہے.
تو خلاصہ کیا ہوا کہ انسان کا فائدہ جو ہے اس بات میں ہے کہ اللہ کے احکامات کو سمجھے، دلائل کو دیکھیں کہ ہاں واقعی میں یہ طریقہ ہے ہمارے لیے، اللہ نے ہمیں یہ طریقے کی اجازت دی ہے، اور جن طریقوں کی ہمیں دیکھیں ہمیں نہیں پتہ اور طریقے ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے پاس چلتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ طریقے اسی طرح سے ہمارے خاندان میں ہم نے دیکھا، تو وہ دلیل نہیں ہوتی ہے انسان کو بدعات کے اور خود ساختہ بنائے ہوئے عقیدوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا نقصان دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، اور آخرت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس کو سزا ملتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی حدود توڑنے پر اس کو سزا ملتی ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو تو ہی تم اس کی چالوں سے بچ سکو گے۔ دیکھیں اتنی واضح بات اللہ نے بتا دی کہ شیطان دشمن ہے، وہ تمہارے خلاف چالیں چلتا ہے، اگر تم اس کی چالوں میں آؤ گے تو تمہارا نقصان ہوگا، اس سے بچو۔ تو یہ آیت نمبر 42 کا یہ خلاصہ ہے کہ انسان کو اللہ نے حلال چیزیں بتا دی ہیں، جائز چیزیں بتا دی گئی ہیں، تو اب تم انسانوں کو چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھائے، ان کو حرام نہ کرے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کہ انسان کو پسند نہیں ہے کوئی چیز، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر اونٹ کا گوشت ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگوں نے کھایا ہے، اور اگر ہمیں کوئی بنا کر دے تو ہمارے دل میں تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے کیونکہ ہم نے کبھی کھایا نہیں ہے، اور ہم اس کو نہ کھائیں وہ دوسری بات ہے، لیکن کسی حلال چیز کو حرام کہہ دینا یا حرام سمجھ لینا یہ گناہ ہے، اور اس کا عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرمائے آیت نمبر 143 میں کہ چونکہ مشرکین نے جو حلال حرام بنا رکھے تھے جانور، تو اللہ تعالیٰ اب ان سے دلیل مانگ رہے، ٹھیک ہے، سمانیتا 8، سمانیہ مطلب 8، ٹھیک ہے، ازواج جمع ہے، اس کی واحد ہے زوج، ٹھیک ہے، تو کسی بھی چیز کے جوڑے میں چاہے مرد کو بھی زوج کہا جائے گا، مذکر کو بھی اور مؤنث کو بھی، جب وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں جوڑے میں ہوں گے تو دونوں زوج کہلائیں گے، اسی لیے زوجین جو ہے وہ تثنیہ ہے، اور اس کا مطلب ہے مذکر اور مؤنث دونوں۔ ہاں ماشاءاللہ۔ تو ازواج 8 جوڑے، اللہ نے فرمایا کہ 8 جوڑے، یعنی ان مویشیوں کی بات ہو رہی ہے، من الدعنی بھیڑ میں سے، اثنین 2، یہ اثنین تثنیہ ہے 2، ٹھیک ہے، 2 قسمیں، تو بھیڑ میں سے 2 قسمیں یعنی کہ نر اور مادہ، ٹھیک ہے، ومن المعزی بکری میں سے، المعزی بکری میں سے، اثنین 2، تو کتنے ہو گئے 4۔ اللہ تعالیٰ یہاں گنوا رہے ہیں کہ بھیڑ میں سے مذکر مؤنث، بکری میں سے مذکر مؤنث۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں قل، آپ ان سے کہیں، الذکرین، کیا 2 مذکر یعنی بھیڑ کا مذکر اور بکری کا مذکر حرام کیا ہے، یعنی اللہ نے کیا دونوں بکری اور بھیڑ کے مذکر کو حرام کیا ہے، امل اثنین، امل انثیین، یا 2 مؤنثوں کو، یعنی کیا تمہارے پاس یہ دلیل ہے کہ اللہ نے بکریوں کے مذکر کو حرام کیا ہے، یا بھیڑ کے مذکر کو حرام کیا ہے، یا بکری کے مؤنث کو یا بکرے کے مؤنث یا بھیڑ کے مؤنث کو حرام کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس یہ دلیل ہے؟ اما یا اما ان اور ما 2 ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اشتملت جس مشتمل ہم کہتے ہیں نا، مشتمل، یہ چیز اس کے مشتمل ہے، یعنی اس کو اٹھائے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، مشتملت علیہ، اس پر، ارحام رحم کی جمع ہے، ارحام الانثیین، 2 مادہ کے رحم جس بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر
کہ کیا مذکر کو یا مؤنث کو یا جو بچہ پیٹ میں ہے اس کو، ان تینوں میں سے کسی چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نبئونی، بتاؤ مجھ کو. یہ سوال ہے. نبئونی، نبئ بتاؤ، نبأ خبر سے ہے، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، نی مجھے، بعلم، علم کے ساتھ. تم مجھے علم کے ساتھ دلیل دو اس بات کی. اللہ تعالیٰ دلیل مانگ رہے ہیں ان مشرکین سے کہ علم کے ساتھ دلیل دو. تمہارے پاس کوئی علم ہے یا عقلی طور پر کوئی دلیل بتاؤ، یا کہ قرآنی وحی کے ذریعے نازل کی ہوئی کتاب میں کوئی دلیل ہو وہ بتاؤ. نبئونی بعلم ان اگر کنتم ہو تم صادقین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تم نے کچھ مذکر، کیونکہ یہ جو ارحام اور بحیرہ اور صاحبہ اور یہ جو بنائے ہوئے تھے نام ان کے، سورہ مائدہ میں ہے ان کے نام لکھے ہوئے، اور آئی تھنک ہم نے سورہ انعام میں بھی آگے پڑھا کہ یہ کس طرح سے حرام کرتے تھے. تو بعض کے مرد کو حرام کر دیتے تھے، بعض کی مؤنث کو حرام کر دیتے تھے، ان کے مختلف نام رکھ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ عقلی طور پر بھی اگر تم سوچو تو اگر کسی ایک کی نر کو تم حرام کرتے ہو کسی ایک جانور کے، تو پھر دوسرے جانوروں میں سے نر کو تم کیوں کھاتے ہو؟ تو پھر تمہاری عقل کو کیا ہو جاتا ہے کہ کیا اتنے سارے نر جانوروں میں سے کسی ایک خاص قسم کے نر کو تم حرام کر دیتے ہو، یا اتنے سارے ماداؤں میں سے تم کسی ایک قسم کے مادہ کو حرام کر دیتے ہو. تو عقلی طور پر یہ بات سینس نہیں رکھتی. اور پھر علمی طور پر اگر تمہیں وحی آئی ہوئی ہے کسی کتاب میں، اللہ کی کوئی کتاب تمہارے پاس ہے جس میں یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، تو پھر بتاؤ تم کہ کہاں لکھی ہوئی ہے اگر تم سچے ہو. کیونکہ وہ یہ سارے عقیدے بنا کر وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور یہی دین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں یہ ساری باتیں پتہ ہے، اس لیے ہم ان پر عمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان سے دلیل مانگی کہ لاؤ دلیل اس بات کی. اور یہاں پر ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ دین جو ہے ہمارا دلائل پر ہے، ٹھوس چیز ہے. ہمارا دین جو ہے علمی چیز ہے. یعنی کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اسلام کے طریقے پر چلتے ہیں، تو جو طریقے کو ہم اسلامی طریقہ کہتے ہیں اس کی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے دلائل کے ساتھ دین بھیجا ہے. حدیثیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، جس میں اللہ نے تم کو لکھ کر وحی کے ذریعے تمہیں بھیج دیا ہے، ہم تک پہنچ گیا ہے اب یہ، اور یہ سارا علم موجود ہے ہمارے سامنے. تو اگر ان سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو پھر تمہارے پاس کون سی نئی دلیل ہے جس سے تم اپنے عقائد کو ثابت کرتے ہو؟ تو یہ بہت ہی اسٹرانگ بات ہے یہاں پر کہ دیکھیں، ہاں بالکل، جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ ہمارا دین دلائل پر ہے، اور ہمیں دلیل کے بغیر ہم اگر کوئی طریقہ چاہے 100 سال سے ہماری فیملی میں چل رہا ہے، ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں سب تو کرتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا، یہ تو اچھا ہی کام ہے، ہم تو مل کے یہ کرتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ دلیل نہیں ہوتی. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ مشرکین کا بھی یہی جواب ہوتا تھا کہ ہمارے باپ دادا تو کر رہے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہمارے باپ دادا کے طریقے سے چل رہا ہے یہ، اور اللہ نے ان کو کبھی نہیں روکا، تو پھر وہی دلیل ہمارے لیے کافی ہے. اور آج مسلمان بھی یہی کہتے ہیں. کسی کو آپ غلط عقائد سے ہٹانے کی کوشش کریں، دیکھیں مسلمان کتنا شرک بہت ہے اسلام میں. درگاہوں پہ جا کے نذر و نیاز کرنا اور جانوروں کو قربان کرنا اور چادریں چڑھانا، نظر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. ہمارے دین نے ہمیں سکھا دیا نظر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اب ہم کہیں کہ جو یہ تو صرف نظر کا ہے، اور ہمارے دوست ہیں، پڑوس میں ہیں، انہوں نے ہمیں بلایا ہے، تو ہم تو خود تو نہیں کرتے، ہم تو صرف جا کے کھاتے. نہیں، ہمیں ان چیزیں ہمارے لیے حرام ہے جس کو ان عقائد کے تحت ان کو ہمارے لیے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے،
تو اللہ تعالیٰ یہاں دلیل مانگ رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید اسی بات پہ پوچھ رہے ہیں کہ وَمِنَ الْإِبِلِ، اب چونکہ اونٹ کی بات کر رہے ہیں، اونٹ میں سے اثنینی دو طرح کے، یعنی کہ نر اور مادہ اونٹ. وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے نر اور مادہ اثنین دو. قل، اب ان میں سے آپ تم مجھے بتاؤ. اللہ تعالیٰ پھر دلیل مانگ رہے ہیں. قل آذکرین، کیا دو مذکر، حرم حرام کیا ہے اللہ نے، مطلب امل یا انثیین بھی تثنیہ ہے، دو ماداؤں کو حرام کیا ہے. اما یا اشتملت، جس کو اٹھایا ہوا ہے، علیہ جس پر، رحم الانثیین، ان دو ماداؤں یعنی اونٹ اور گائے کی مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ پھر پوچھ رہے ہیں انہی کے رسم و رواج کے مطابق. پہلے جو فرشن یعنی چھوٹے جانوروں کے بارے میں پوچھا، اب جو ہے وہ حمولتاً بڑے جانوروں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اوپر 8 جانوروں کا ذکر ہوا ہے. ام کنتم، اگر ہو تم، شہداء حاضر گواہ، از جب، وصاکم وصیت کی تم کو، اللہ نے، بہذا تم نے یہ جو عقیدے بنائے ہیں، تو کیا تم واقعی میں تم موجود تھے جب اللہ نے یہ وحی اتاری تھی کہ یہ چیزیں تمہارے جانوروں کے مذکر میں سے اس قسم کے جانور حرام ہے تم پر، یا اس قسم کے جانور حلال ہے؟ کیا تم موجود تھے؟ تم نے وحی سنی تھی یا کتاب تھی تمہارے پاس؟ فمن، تو پھر کون، اظلم، زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے، اظلم، فمن اظلم، ازلم اکبر کے وزن پہ ہے، کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے جو، افطرا گھڑ لے، علا اوپر، فرایا فری اس کا روٹ ورڈ ہے، جھوٹ گڑ لینا، علا اوپر، اللہ پر، کذبن جھوٹ، لیضل تاکہ بھٹکا دے، الناسا لوگوں کو، بغیر علم کے. اور یہاں بھی دیکھیں ہمارے لیے یہ سبق ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے اس طرح کی باتیں گھڑ کے پھر وہ لوگوں کو اس پر لگا دیتا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، اور لوگ علم کا ان کو نہیں ہوتا اور وہ اس پر چلتے ہیں. تو گویا ہمارے مذہب نے، ہمارے اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دین کا بیسک علم، جس سے ہمیں حلال حرام کا پتہ ہو، معاملات کا پتہ ہو. ہمارے دیکھیں ہر چیز کے اللہ نے ہمیں قانون بتائے، نکاح کا قانون کیا ہے، پھر شوہر اور بیوی کے حقوق کیا ہے، پھر بچوں کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سی تجارت کا طریقہ حلال ہے، کون سی تجارت کا طریقہ حرام ہے، کون سی نظر جائز ہے، کون سی قسم جائز ہے. اللہ نے ہر چیز بتائی ہمیں. تو انسانوں کو جب صحیح علم نہیں ہوتا تو انسان پھر صرف سنی سنائی باتوں کو پر عمل کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ پھر، اور ظاہری باتیں ایسے ظالم جو لوگ ہوتے ہیں، جو شیطان انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی، جو ایسے عقائد بناتے ہیں اور ان کو عام کر کے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے سب سے بڑا جو سزا ہوگی، سب سے بڑی، وہ اس پر ہوگی جس نے ایجاد کیا غلط طریقہ. کیونکہ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمر بن لہی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا. سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور اسی نے چھوڑے تھے. سب سے پہلے اسی نے یہ رسم نکالی تھی کہ بتوں کے نام پر جانوروں کو حرام کرنا. اسی نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام جیسے نام مقرر کیے، اور مختلف قسم کے جانوروں پر یہ لگائے نام کہ یہ جانور اس قسم کا جانور یہ ہے اور یہ حرام ہے. تو چونکہ اس کے بعد اتنے لوگ اس پر گمراہ ہوئے، اس وجہ سے
اس کی سزا اس کے اوپر سارے جتنے لوگ اس کے بعد گمراہ ہوئے اس طرح سے ان سب کا گناہ اس کو ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں، نہ صرف جہنم میں تکلیف میں ہوگا بلکہ اس کی آنتڑیاں لٹک رہی ہوگی اور وہ ان کو کھینچ کھینچ کے چل رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ محفوظ رکھے جہنم کی عذاب سے بھی انسانوں کو. اور اللہ تعالیٰ انسان دنیا میں تھوڑے سے فائدے کے لیے، اپنا کبھی صرف اپنے نام کمانے کے لیے، بڑا بننے کے لیے اس طرح کے کام کرتا ہے. اور ہم لوگوں پر کیا ذمہ داری ہے کہ ہم جو بھی دین ہے جس اپنی پوری کوشش سے ہم اس کو خالص کر لیں، جو ہمارا دین کا طریقہ ہے، تاکہ ہماری اولاد یا ہمیں دیکھنے کے بعد کوئی اس کو صحیح سمجھ کے اگر اس کو فالو کرتا ہے، کیوں جس طرح ہم نے فالو کیے. کہیں نہ کہیں سے تو ساری رسم و رواج، سارے عقائد آتے ہیں نا، تو اگر ہم نے بغیر سمجھے سوچے فالو کیا تو ہمارا بھی گناہ ہے، لیکن جنہوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا ان کا پھر گناہ زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو ہر انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ بیسک دین کو سیکھے، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے تو یہی دیکھا تھا اس لیے میں نے کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بتا دیا کہ دلائل پر دین کو لو. تم جو جانتے بوجھتے غلط طریقے کو چوز کرتے ہیں، غلط طریقے کو پسند کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا، پھر اس کو اسی میں رہ جاتا ہے، غلط طریقے میں ہی اپنی زندگی گزار دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا سامان کیا، لیکن اگر کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا اور اس کا اتنا غرور ہے، یا اپنے غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سینہ بند کر دیتے ہیں. اس کی آنکھیں، وہ دیکھتا ہے مگر نہیں سمجھتا، سنتا ہے مگر نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ پھر اسے ہدایت نہیں دیتے. تو پھر آگے قل لا، کہہ دیجئے نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ قل کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں نا کہ یہ بتا دو، تو اس میں دو فائدے ہوتے ہیں. ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو احکامات دیے جا رہے ہیں، وہ اللہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے رسالت کی صداقت ہوتی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور دوسرا اس میں زور اور تاکید ہوتا ہے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اہم ہے، آپ ان کو بتا دو. لا، نہیں، اجدو، میں پاتا ہوں، فی، میں، ما، جو، اوحیا، جو وحی کی گئی، الیہ، میری طرف، محرمن، حرام کی ہوئی چیزیں، علی، اوپر، طائمن، کسی کھانے والے کے لیے، یطعمہ، وہ کھاتا ہے اس کو، الا، مگر، ان، یہ کہ، یکونا، وہ ہو، میتتن، مردہ. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی وحی میری طرف نازل کی گئی، اس میں سے جو اللہ کی طرف سے حرام شدہ چیزیں ہیں، اس میں جو ہے یہ چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ نے حرام نہیں کی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور یہ کھانے کی چیزوں کی بات ہو رہی ہے. ان، یہ کہ، یکونا، وہ ہو، میتتن، مردار ہو. ٹھیک ہے، مردار کو کھانا اجازت نہیں ہے. مردار جو ہے اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں اللہ نے مزید بتائی ہے کہ ایکسیڈنٹلی مر جاتا ہے کوئی انسان، گر کر مر جاتا ہے، گلا گھونٹ کر مر جاتا ہے، یا دیکھیں کہ انسان سپوز جان بوجھ کر بجائے ذبح کرنے کے کسی تیز دھار آلے سے انسان مارے کسی جانور کو، اور وہ مارنے کی وجہ سے وہ مر جائے. ٹھیک ہے، کہ اس کے سر پہ مار دے کوئی ایسی چیز کہ وہ مر جائے، یا اس کو سخت گرم پانی میں ڈال دے، ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دے تو وہ مر جائے، یا بجلی کا شاک لگا کے اس کو مار دے، یا غیر شرعی ذبیحہ یا شکار کے علاوہ سب مردار ہے. ٹھیک ہے، یعنی
دو چیزوں کے طریقے سے مارنا، ایک تو شرعی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہ شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوا جانور وہ حلال ہوتا ہے، اور ایک بسم اللہ کہہ کر شکاری کتے کو جب شکاری چھوڑتا ہے اور وہ کتا اپنے مالک کے لیے شکار کو پکڑ کر لاتا ہے تو یہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس میں بھی کنڈیشن سے شرعی مسائل ہیں کہ جب کتے کو چھوڑتے ہیں تو کتے نے خود نہ کھایا ہو، یا جب وہ اٹھانے گیا تو کوئی اور کتا وہاں پر ساتھ میں جانور کو کھانے نہ لگ گیا ہو، یا اس طرح کی کنڈیشنز ہے اس میں، لیکن ورنہ شکار جو ہے پراپر جو شکار بتایا گیا ہے اس سے جانور حلال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے اب مر بھی گیا جانور، جب تک شکاری وہاں پہنچا جانور مر گیا تھا تو اس کو ذبح نہیں کیا اس نے، لیکن وہ شکار اس کے لیے حلال ہوتا ہے کیونکہ اس نے بسم اللہ کر کے تیر مارا ہوتا ہے اسے۔ تو ورنہ جو جتنے مردار کی قسمیں ہیں جو قرآن اور سنت میں اور انسان سمجھ سکتا ہے کہ ذبیحہ سے نہیں ہوا ہے تو وہ سب مردار ہیں اور وہ حرام ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ او یا دمن یا خون مسفوحن بہتا ہوا خون، تو اب بہتا ہوا خون چاہے حلال جانور کو بھی انسان ذبح کر کے فوراً خون کو نکال لے جب بہتا ہے خون تو، اور اس خون کو پھر استعمال کرے تو یہ حرام ہے۔ ہاں البتہ اور مردار کا بھی خون حرام ہے، البتہ جو کلیجی اور تلی، چونکہ یہ دونوں چیزوں میں بہت زیادہ خون ہوتا ہے لیکن یہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کلیجی اور تلی حلال ہے۔ اس کے علاوہ لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر کی ہر چیز ہی حرام ہے، صرف گوشت ہی نہیں، کیونکہ وہ کیا ہے فَإِنَّهُ، بس بے شک وہ رجسن، رجس کہتے ہیں ناپاک گندی چیز۔ تو اللہ نے وجہ بھی بتا دی خنزیر کے حرام کرنے کی کہ یہ گندا جانور ہے اور یہ جو ہے بالکل بے غیرت جانور ہے، اور یہ گندگی کو پسند کرتا ہے، اور اس کا جو کردار ہے، دیکھیں جانوروں کا جو کردار ہوتا ہے نا، جس طرح کی اس کی نیچر ہوتی ہے، اس سے اس کا گوشت کھانے سے انسان پر فرق آتا ہے، اس کے نیچر میں فرق آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گائے بکری ان کو جیسے بالکل سیدھے سیدھے سے جانور ہیں، ان کے اندر ہمیں کوئی ایسی بری چیز نظر نہیں آتی جیسے، اور یہ خنزیر جو ہے وہ بہت گندا اور ناپاک جانور ہے، بے غیرت جانور ہے، اور اس کے جس طرح سے اس کی جسم کی بناوٹ ہے اس میں بہت سی بیماریاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں وجہ بتا دی کہ یہ رجس ہے، ناپاک ہے، تو اس میں روحانی طور پر بھی انسان پر برا اثر آتا ہے اس کا گوشت کھانے سے، اور جسمانی طور پر بھی، اس لیے یہ حرام ہے۔ یا پھر آؤ فسقن، یا پھر فسق، ہر طرح کی فسق، یعنی فسق کیا ہوتی ہے نافرمانی کے کام، تو یہ اللہ کی حدوں سے گزر جانا، تو وہ فسق ہے۔ تو فسق، اب دیکھیں کسی جانور کو اگر اوہلا لغیر اللہ، اس جانور کو کسی بت کے نام پر یا کسی بھی ایز اے مسلم اگر ہم سوچے تو کسی پیر یا کسی بابا یا کسی بھی بڑے جو نیک آدمی تھا اس کے نام پر اگر نیاز کرتے ہیں، یا بت، یہ لوگ بتوں کے نام پر پکارتے تھے ان کو، تو یہ کیا ہے، یہ فسق ہے۔ فسق کیا ہے، اللہ کی حدود سے باہر نکل گئے، انسان نے شرک کر لیا، تو وہ جانور بھی پھر حرام ہے۔ فمن، ہاں مگر فمن، تو جو اضطرا، جو مجبور کیا گیا، غیرہ نہ تھا، باغن سرکش، ولا اور نہ عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا بھی نہیں تھا، اس کے دل میں سرکشی بھی نہیں تھی کہ میں حرام خوری کروں، اور نہ وہ حرام کو انجوائے کرنے والا تھا، لیکن کیا تھا کہ اس کی ایسی سچویشن میں آ گیا کہ وہ مر جائے گا اگر نہیں کھائے گا تو۔ اب دیکھیں اس میں بھی بہت سے لوگ بہت ہی آسانی پسند کرتے ہیں کہ اچھا ہم سفر کریں، اب کسی شہر میں گئے، وہاں پر حلال کھانا نہیں مل رہا، تو اب کہیں بھئی ہم تو یہاں پر حرام کھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے یہاں پر ذبیحہ کا نہیں مل رہا، تو ہم غیر ذبیحہ اور غیر شرعی طریقے سے مارے ہوئے جانوروں کو کھا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ
ایسی جگہ اگر انسان چلا گیا تو انسان دوسری کھانے کی چیزوں سے اپنا گزارا کرے مگر حرام نہ کھائے. یہ جو اضطرار ہے، مجبوری ہے، وہ ایسی مجبوری ہے کہ انسان سم ہاؤ ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ اب اس کی کوئی اور چیز موجود ہے ہی نہیں، صرف حرام چیز ہی موجود ہے، اور اگر وہ نہیں کھائے گا تو اب وہ مر جائے گا. تو ایسے میں بس اتنا کھائے کہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے کی حد تک کھا لے. ٹھیک ہے، یہ ہے اضطرار، مجبوری کیفیت. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجبور کے ساتھ بتا دیا کہ حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، یعنی خوب انجوائے کر کے اب کھا رہا ہے، کیونکہ اب مجھے تو اب الاؤڈ ہے، کیونکہ میں ایسے سچویشن میں ہوں تو میں خوب انجوائے کر کے کھاؤں، پیٹ بھر کے کھاؤں. نہیں، اور نہ باغن یا نہ اس کے دل میں اندر سرکشی ہو کہ اس کو حرام چیزیں ہی پسند آتی ہو. ایسے یہ دو کنڈیشنیں نہ ہو، بس اس کو حرام سے بہت زیادہ کراہت ہو لیکن وہ مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے اتنا کھائے کہ اس کی جان بچ جائے. تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، فَإِنَّ رَبَّكَ، تو بے شک تیرا رب، غفور ہے اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو، چونکہ اللہ کو علم ہے، اپنے علم سے اس کی نیت کو جانتا ہے کہ وہ حرام پسند کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ اس کے اس حرام کھانے کو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت میں دیکھیں حلال و حرام کی یہ آیت جو ہے نا، پوری تفصیل اس آیت میں نہیں ہے یہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات اس طرح کرائی کہ میں کچھ اور نہیں پاتا ہوں اللہ کے بتائے ہوئے میں سوائے ان چیزوں کے. ٹھیک ہے، اللہ نے اس طرح سے بات کی ہے. تو اس پر علماء نے کیا بتایا ہے کہ چونکہ اس کے علاوہ بھی اور چیزیں حرام ہیں، ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے بہت سی چیزوں کا. تو چونکہ یہاں پر اس طرح سے کہا گیا تو اس کے دو وجوہات بتا رہے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ مکی صورت ہے یہ، تو مکہ کی زندگی میں بس یہ چیزیں حرام تھی جو اس آیت میں بتا دی گئی. ٹھیک ہے، اتنا ہی حرام کا حکم آیا تھا، تو اتنی چیزیں حرام تھی. پھر مدینہ میں جا کے حلال حرام کی مزید تفصیل آئی سورہ مائدہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے بتائیں، تو پھر وہ فائنل حکم تھا، اس وجہ سے باقی چیزیں حرام ہیں. اور دوسری یہاں پر وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پر مشرکین سے ایک طرح سے ان کے عقائد کی تردید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں حرام کر لی تھیں. تو اس وجہ سے صرف انہی چیزوں کے بارے میں، جو چیزیں انہوں نے اللہ کے حرام چیزوں کو حلال کیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی تفصیل بتا دی کہ یہ چیزیں حلال و حرام کی تفصیل ان کے عقائد کے تردید کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. ورنہ میں نے آپ کو تھوڑے عرصے پہلے حلال حرام کی ساری تفصیل بتائی تھی سورہ آل عمران میں. کسی کو یاد ہے؟ میں نے بتایا تھا حدیث میں قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمام ایسے پرندے جو کہ پنجے سے شکار کرتے ہیں وہ سب حرام ہے. تمام وہ جانور جس کی کچلی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ نوکیلے دو دانت ہوتے ہیں جس سے وہ شکار کرتے ہیں، وہ سارے ایسے جانور حرام ہیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کو حرام کہا تھا. اور پھر میں نے 4 اور طریقے بتائے تھے اسلامی معاشرے میں، اور جو شک والی چیز ہو اس کو چھوڑنا ہے. اور اس کے علاوہ جو معاملات میں عورتوں کے حلال حرام میں نے بتایا تھا کہ قرآن نے صرف جو محرمات بتائی، پھر کہ 2 بہنوں کو ایک شوہر کے ساتھ ایک وقت میں شادی نکاح نہیں ہو سکتی. ویسے تو انسان مرد جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، لیکن 2 بہنوں سے ایک ساتھ نہیں شادی کر سکتا. لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھتیجی اور پھوپھی اور بھتیجی بھی اسی قانون میں آتی ہے کہ ایک شوہر کے ساتھ ایک وقت میں نکاح میں نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح خالہ اور بھانجی، یہ حدیث میں سے حکم آیا ہے. تو گویا حدیث جو ہے ہمارے لیے اتنی حجت ہے جتنی قرآن ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حرام بتایا تو اس کو بھی حرام سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن نے حرام بتایا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں ان کے بارے میں، جو ان کے عقائد کی بھی اصلاح کی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مجبوری کی حالت جو ہے اس میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرماتا ہے. تو یہ آیت مکمل ہوئی انشاءاللہ. اب اگلی آیت ہے
وَعَلَى الَّذِينَ اور اوپر ان لوگوں کے ہادو جنہوں نے جو یہودی بن گئے. دیکھیں یہاں پر غور طلب بات یہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہودیوں پر، اللہ نے کہا جو یہودی بن گئے. کوئی اللہ نے کسی کو یہودی نہیں بنایا تھا. یہ یہودی جو ہے یہ ان کا اپنا ایجاد کیا ہوا ٹائٹل ہے، نام ہے. اللہ نے ان کو بنی اسرائیل بھی کہا اور اللہ نے ان کو اہل کتاب بھی کہا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ان کو یہودی خود نہیں نام دیا. یہودی یہ خود بنے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ علی الذین ہادو، جو لوگ یہودی بنے، جنہوں نے خود کو یہودی کہا، ان پر حرمنا حرام کر دیے گئی، حرام کر دی ہم نے، حرمنا ہم نے، کلا ہر، ذی والی، ظفورن ناخن والی، ہر ناخن والی چیز حرام کر دی. ومنل اور یہ ناخن والی میں اس کی تفصیل کیا بتائی جاتی ہے، جیسے ایسے پرندے جن کے پنجے جو تھے نا یہ جلی میں نہ ہو، جیسے بطخ ہے اس کا پنجہ جو ہوتا ہے وہ جلی میں ہوتا ہے اور صرف ناخن باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں. شتر مرغ ہے اس کا بھی پنجہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ جلی میں جڑا ہوا ہوتا ہے، الگ الگ انگلیاں نہیں ہوتی ہیں. تو وہ حرام تھے ان کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن جو جیسے مرغی ہے، مرغی کے پنجے اس طرح لپٹے ہوئے نہیں ہوتے، مرغی کے الگ الگ انگلیاں ہوتی ہیں. تو یہ مرغی ان کے لیے حلال تھی، لیکن بطخ اور شتر مرغ وغیرہ کی ٹائپ کے پرندے ان پر حرام تھے. کلو ہر ذی ظفورن ناخن والا. پھر ومن البقر اس کے علاوہ گائے میں سے، والغنم اور بکری میں سے، حرمنا حرام کی ہم نے، علیہم ان پر، شہومہا، شہومہ جمع ہے شہم کی، اور شہم ان کی چربی. ان جانوروں میں سے گائے اور بکری کی جو چربیاں ہوتی تھی وہ ان پر حرام تھی. الا مگر، ما جو، حملت جو اٹھائی ہوئی ہو، ظہورہما ان دونوں کی پیٹھوں میں، جو پیٹھ کی طرف جو چربی بالکل گھلی ملی ہوتی ہے جسم کے ساتھ، ہڈیوں کے ساتھ، ان کے علاوہ ان کے اوپر چربی حرام تھی جانوروں کی، جو حلال جانور ہیں ان کی، ٹھیک ہے. اول ہوایا یا آنتوں میں، یعنی ہڈیوں اور آنتوں وغیرہ میں ایسی چربی جو گھلی ملی بالکل گھلی ہوئی ہے، ان کو الگ کرنا مشکل ہے، وہ ان کے علاوہ باقی چربی ان کے لیے حرام تھی. او یا ماں جو، اختلطا مل جائے، بے عظمن جو ہڈی کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چربی صرف حلال کی تھی ان کے لیے جو ان کی پیٹھ پر ہو، یا ان کی آنتوں کے ساتھ ہو، یا ان کی ہڈیوں میں جڑی ہوئی ہو. باقی جو چربی ہے وہ حرام تھی ان کے لیے. ذالک یہ، جزیناہم ہم نے ان کو جزا دی، یعنی ان کو ہم نے بدلا دیا، یہ بے بغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت سرکش قوم تھی اور بار بار اللہ کو ناراض کرتی تھی، اور اپنے دین میں بھی وہ ہیلے نکالتے تھے، اللہ کی حرام حلال میں ہیلا سازی کرتے تھے. تو اللہ نے ان کو سزا کے طور پر یہ کیا. وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ ہم سچے ہیں، البتہ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ ان پر حرام تھی. اب حرام کی کیا کیا صورتیں تھی؟ دیکھیں اصل میں ایک تو جیسے ہم نے پڑھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت وغیرہ حرام کر لیا تھا، تو پھر ان کے علماء نے ان پر یہ کہا کہ یہ بھی تم پر بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی تھی، یا ان کو کوئی بیماری کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا تھا. تو یہ ایک طرح سے انہوں نے ان کے علماء نے ان پر یہ جاری کر دیا کہ نہیں یہ حرام ہے. دوسرا یہ جو چیزیں بتائی نا یہاں، اس میں سے زیادہ تر چیزیں کس طرح سے حرام ہوئی تھی اللہ نے اپنی طرف تو کی ہے اس کی وہ نسبت، لیکن اصل میں ہوتا یہ تھا کہ ان کے علماء الٹے سیدھے فتوے ان کو دیتے تھے، اور یہ اپنے علماء کی بات بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی دلیل کے وہ ان کو مانتے تھے. تو پھر اپنے اوپر وہ حلال و حرام وہ اپنے اوپر طاری کر لیتے تھے. تو یہ بھی ایک طرح سے پنشمنٹ تھی ان کی، کہ چونکہ اللہ نے ان کو واضح چیزیں دی، حلال پاک چیزیں دی، لیکن
انہوں نے اللہ کی بات کو ترجیح پر اپنے ارباب، اپنے جو راہب تھے، اپنے جو ہبر، ان کے جو احبار تھے، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، ان کی باتوں کو زیادہ مانا بجائے کہ وہ اللہ کی کتاب تورات سے ڈائریکٹ سیکھتے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے پنشمنٹ بن گئی کہ ان کے لیے ان کا دین بہت مشکل بن گیا. ٹھیک ہے، تو آج ہم بھی اسی کو اگر اپنے اوپر دیکھیں تو جب انسان صاف ستھرا اللہ کا دین چھوڑ کے صرف بغیر دلیل کے دوسروں کی پیروی کرتا ہے تو وہ پھر مشکل میں پڑتا ہے. اللہ کا دین سادہ سمپل ہے. تو ان کی مثال اللہ ہمیں دے رہا ہے. ان کے اوپر یہ لعنت آئی کیونکہ انہوں نے دوسری جگہ سے، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے احبار کو، اپنے جو بھی راہب ہوتے تھے، جو ان کے دینی پیشوا تھے، ان کو رب بنا لیتے تھے. اور تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا یا رسول اللہ، ہم رب تو نہیں بناتے تھے، ان کی پوجا تو نہیں کرتے تھے اپنے مذہبی پیشواؤں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم لوگ ان کے حلال بتائے ہوئی چیزوں کو حلال سمجھ لیتے تھے، ان کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھ لیتے تھے، بغیر دلیل کے، بغیر اپنے علم حاصل کیے. تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ ہاں ہم ایسا تو کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہ کہا کہ یہ تم ان کو رب بنا دیتے تھے، تم اپنے مذہبی پیشواؤں کو رب بنا دیتے تھے. تو دیکھیں یہ دلائل بہت واضح ہے ہمارے لیے کہ دین کے علم ہمیں کس طرح سے سیکھنا چاہیے اور کس طرح سے اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ انسان کے لیے کتنا نقصان ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سب چیزیں اس لیے نہیں بتا رہے کہ ایک کہانی سنا رہے ہمیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے. ہر چیز میں ہمارے لیے سبق ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر جیسے میں نے سورہ آل عمران میں یا کہیں ہماری یہ ٹاپک ہوا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہودی تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزیں حلال بتا رہے ہیں جو کہ ہماری شریعت میں حرام تھی. تو گویا کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے جو چیزیں حرام کی تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کہہ دیا. گویا وہ یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تردید کی کہ نہیں، یہ تو ان کے اوپر سزا تھی، ایک عذاب تھا ان کا کہ ان کے مذہبی پیشواؤں نے حلال چیزوں کو حرام کیا اور یہ ان کے اوپر پابندی طاری ہو گئی. اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو چھوڑ دیتا ہے اس کے حال میں جو گمراہی کی طرف چلتی ہے اور خود جو ہے وہ صحیح علم حاصل نہیں کرنا چاہتی، صحیح بات کو سمجھنا نہیں چاہتی اور بس اندھی تقلید کرتی ہے. تو پھر وہ اس سزا میں ان کو یہ سزا بھگتنی پڑی. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کو وضاحت کر دی تھی کہ نہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں وہی سچ ہے. تو بہرحال فَإِن پھر اگر کذبوک، اگر یہ پھر بھی جھٹلاتے ہیں تم کو، فقل تو کہہ دیجئے ربکم، تمہارا رب ذو رحمتن، رحمت والا ہے، واسعتن، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ولا اور نہ، یردو اور نہیں پھیرا جائے گا، بأسہ ان کا عذاب، ان سے القوم المجرمین. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ دو باتیں بتائی، ایک اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور دوسرا اللہ کا عذاب مجرمین پر ضرور آئے گا. دو باتیں بتائی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جہاں بھی سزا کی وعید ہوتی ہے وہاں رحمت کی امید بھی دلائی جاتی ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کو جن کے بارے میں مسلسل بات چلی آ رہی ہے، تو یہاں پر یہود بھی آ گئے اور مشرکین بھی آ گئے. دونوں دیکھیں، پیچھے سے ہم پہلے مشرکین پر تنقید کی گئی تھی، پھر یہود کا ذکر آیا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حلال حرام کا حق بتا دیا، کیا حق ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اب بھی اگر جو مان لیتے ہیں تو اللہ بہت رحمت والا ہے، بہت وسیع رحمت ہے اللہ کی. تمہاری جو بھی تم غلط کرتے چلے آئے ہو وہ اللہ معاف کر دے گا. تمہارے لیے ابھی بھی امید ہے کہ تم حق کو مان لو، صحیح اپنی اصلاح کر لو. اور اگر جو لوگ نہیں مانیں گے تو اللہ ان مجرموں کو پھر سزا ضرور دے گا، وہ پھر سزا سے نہیں بچیں گے. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے
ابھی بھی اتنا کچھ ہو گیا، پھر بھی اللہ نے ان کو امید دلائی کہ ابھی بھی امید ہے، ابھی بھی تم مان جاؤ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے گا پچھلی ساری تمہاری مسٹیکس کو اور حرام خوری کو، حرام چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مزید، سیقولو ان قریب کہیں گے، سا آتا ہے تو ان قریب کا معنی ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے اس کا انشاءاللہ، الذین وہ لوگ، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، لو اگر، چاہتا، اللہ، ما نا اشرکنا ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ٹھیک ہے، ولا اور نہ آباؤنا نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے، ولا اور نہ حرمنا نہ وہ ہم حرام کرتے، من شیء کسی چیز کو۔ اب دیکھیں کہ یہ اللہ پر ڈال دیا انہوں نے کہ چونکہ اگر اللہ ہمیں چاہتا تو اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی بھی اصلاح کر دیتا، پھر ہم حرام کام نہ کرتے۔ تو یہاں پر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے آبا و اجداد تو سال سے یہ ساری رسمیں کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو بھی عذاب نہیں دیا، وہ اپنی زندگی انجوائے کر کے پوری کر کے چلے گئے، اور اب ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اتنے عرصے سے ہم فالو کر رہے ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی چاہتا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے جو کچھ ہم جس پر چل رہے ہیں، یہ ان کی دلیل انہوں نے خود بنائی کہ چونکہ ہم پر عذاب نہیں آیا، نہ ہمارے والدین پر عذاب آیا، تو پھر ہم انہی طریقوں پر چل رہے ہیں اور ہم چلتے رہیں گے، کیونکہ یہی اللہ کو پسند ہے، ورنہ اللہ تو قادر ہے ہم کو روکنے کا یا ہم کو سزا دینے کا۔ تو یہ چیز ہے جو سوچنے والی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ صدیوں سے ہمارے رشتہ داروں میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں، نہیں، یہ صحیح دلیل نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ نے انہیں نہیں روکا، انہیں اس بات پر عذاب نہیں آیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہلت ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے انسان یہ سمجھ لے اللہ کی مہلت کو کہ یہ اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہاں تھوڑا سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ایک تو اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ کی مشیت کیا ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی، انسانوں کو اختیار دیا کہ وہ، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حق اور باطل کی وضاحت کر دی انبیاء کی طرف سے، ٹھیک ہے، انبیاء آئے اور ان کو حق بتا دیا، پھر اللہ نے بندوں کو اختیار دیا کہ تم کو جو انسان چاہتا ہے اللہ اس کو کرنے دیتا ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اللہ نے سب کی مہلت رکھی ہے، تو اب مہلت تک اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دیتا جاتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی گناہ سے زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں دیتا ہے، تو وہ یہ خوش نہ ہو جائے کہ یہی طریقہ صحیح ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ اسی لیے اللہ کی رضا کیا ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان گمراہی کی زندگی گزارے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کی رضا کس چیز میں ہے کہ بندے جو ہیں وہ ہدایت پائیں اور کامیاب ہو، اور آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اس میں جائے، یہ رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا آیت 7 میں کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پر یہ الزام لگانا کہ جو اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نہیں روک رہا تو گویا میں سچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سچ کی دلیل نہیں ہے۔ انسان کسی گناہ میں پڑا ہوا ہے، یہ جانتے بوجھتے کہ اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہوں، اب اگر اس کو سزا نہیں مل رہی تو وہ زیادہ سے زیادہ پھولتا چلا جاتا ہے، اور یہ خوش ہے اس بات میں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کیونکہ اللہ مجھے نعمتیں دے رہا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں واضح فرما دیا، اور جگہوں پر بھی قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی رضا کیا ہے کہ وہ بندوں کے لیے ہدایت چاہتا ہے، اسی لیے تو اللہ نے انبیاء بھیجے۔ اللہ بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ کی مشیت کیا ہے؟ مشیت اس کو کونوی مشیت کہتے ہیں، تکوینی مشیت، یعنی اللہ نے جو شریعت کی پابندی کے لیے اللہ نے ہمیں قانون بتائے، ٹھیک ہے، پھر اللہ نے ہمیں
اختیار دیا کہ ہم ان قانون پر چلیں یا نہ چلیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں فائدہ کس چیز میں ہے، کس میں نقصان ہے۔ اس کے بعد اگر پھر جو انسان جو کرتا ہے وہ اس لحاظ سے اس کو بدلہ ملے گا۔ تو اب کذالک اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طرح کذبا جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا انہوں نے چکھا بأسنا ہمارے عذاب کو۔ تو یہ ایک پرانا طریقہ ہے اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی مرضی مشیت اور اللہ کی رضا میں فرق نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ڈھیل ملی ہے اس لیے اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے، اور جتنا انسان کے پاس دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں نا اتنا اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میری آخرت بھی بہتر ہے، وہ کبھی آخرت کی فکر کرتا ہی نہیں ہے۔ سورہ کہف میں آپ نے دو لوگوں کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے، دو باغ والوں کا۔ تو جس کو اللہ نے بہت سی نعمتیں دی تھی وہ کیا کہتا ہے کہ میرا یہ باغ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، اور کبھی میں مروں گا بھی تو اللہ مجھے وہاں بھی دے دے گا۔ یہ اللہ نے ہمیں واضح بتا دیا کہ اس کا باغ اللہ نے تباہ کر دیا کیونکہ اس نے شرک کیا تھا۔ یہ شرک ہے، یہ سوچنا کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں نعمتیں دی ہے تو اب اس کی یہ دلیل ہے کہ مجھے آخرت میں بھی ملے گی۔ تو اللہ نے کہا پچھلی ایسی کئی قومیں آئی جو کہ جنہوں نے اسی طرح کی باتیں کی اور پھر فائنلی انہوں نے اللہ کا عذاب چکھ لیا۔ قل آپ کہہ دیجئے حل کیا عندکم تمہارے پاس من علم کوئی علم ہے، فتخرجوہ تو تم نکالو اس کو لنا ہمارے لیے، ان نہیں تتبعون تم پیروی کر رہے ہو الا مگر ظن کی، تم گمان کی پیروی کر رہے ہو، وَإِن اور نہیں انتم ہو تم الا مگر تخرصون تم قیاس آرائیاں کر رہے ہو۔ یعنی کہ جو لوگ اس طرح کے باتیں کرتا ہے، اس طرح کے عقائد رکھتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس دلیل ہے تمہارے ان عقائد کے لیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تم جو ہو صرف گمان سے چل رہے ہو، تم اپنے اندازے لگا رہے ہو۔ اور ان کا اندازہ کیا تھا؟ چونکہ اللہ نے ہمارے باپ دادا کو کبھی نہیں روکا اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار کر گئے، انہی رسم و رواج کو فالو کیا، تو ہمارے لیے یہ دلیل ہے۔ اللہ نے کہا یہ دلیل جو ہے یہ تمہارا گمان ہے صرف، اور یہ تم صرف اندازے لگا رہے ہو، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجئے فللہ پس اللہ ہی کے لیے ہے الحجت حجت دلیل، اللہ ہی کی دلیل ہے، البالغۃ پہنچنے والی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں حلال حرام کے، صحیح غلط کے، یہ سارے کامل دلائل ہیں، ان کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی دلائل ہیں جو کہ آخرت تک رہیں گے، اور اسی کے بیس پر انسان جو ہے وہ اپنا انجام کو پائے گا۔ فلو پھر اگر شاء وہ چاہتا لہداکم تم سب کو ہدایت دے دیتا، اجمعین تم سب کو، یعنی اللہ نے یہاں پر اپنی مشیت بتا دی کہ اللہ کی مشیت یہ ہے ہی نہیں کہ سب کو زبردستی فرما بردار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، وہ اور سچ اور صحیح اور غلط بتایا ہے، مگر کیا ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے۔ تم جس چیز کو فالو کرتے ہو علم کی اس پر فالو کرو، اپنے گمان کے اوپر نہ فالو کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دلائل دے دیے ہیں جو کہ کامل دلائل ہیں، تو تم اس کے بیس پر چلو۔ اس کے لیے سورہ ہود میں بھی ہے 119 میں، اس میں ترجمہ پڑھتی ہوں میں، اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی راستے پر ہدایت پر لگا دیتا، مگر یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، مگر جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ ہدایت کے راستے سے اختلاف نہیں کرتا۔ یہ سورہ ہود کی 118 اور 119 کی ترجمہ ہے۔ پھر سورہ یونس 99 میں اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو زمین پر جتنے انسان ہیں وہ سب ایمان لے آتے، تو اللہ زبردستی نہیں کرتا۔ بہت ڈرنے والا سبق ہے، بہت زیادہ ہمارے لیے اس میں سمجھنے کے غور و فکر کرنے والا سبق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اتنے زبردست سالڈ
جیسے ایک طرح سے ان کی تردید کی ہے، وہ اس لیے کی ہے کہ ہم اس سے سیکھیں کچھ. وہ لوگ تو چلے گئے اپنی زندگی گزار کے، مگر آج کے مسلمانوں کو یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی انہی غلطیوں میں نہ پڑے رہے اور اپنی زندگی کا وقت ختم کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر چلنے والا بنائے، اپنی رحمت نصیب کرے. آمین.